الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی ہوا مل کے بڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ و اعظم شانہ کا بے پناہ کرم اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ایک دن کے وقفے سے حضور سیدی و سندی غوث العالم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چند لمحوں کے لیے اپنی مصروفیات ترک کر کے بات کو توجہ سے سن لیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور باہر جو انتظامیہ کھڑی ہے، ہمارا محافل میں جانا ہوتا ہے تو اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے مہمان سے زیادہ انتظامیہ کا شور ہوتا ہے۔ اتنا شور کرنے والوں کا نہیں ہوتا جتنا چپ کرانے والوں کا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی شفقت فرمائے۔ محفل شروع تب ہوتی ہے جب انتظامات مکمل ہو جاتے ہیں، تو جب انتظامات مکمل ہیں تو اس کو بیٹھ کے سننا چاہیے۔ دوسرا نقصان ہماری محافل کا یہ ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور جو میزبان ہوتا ہے وہ باغ دوڑ میں محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی فرمائیں، جتنے بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سکون سے آ کے اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، کوئی باغ دوڑ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، صرف اسی کے ارد گرد گفتگو کروں گا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، درست العلم حتی یکون کتبا، میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ کتب بن گیا۔ اب غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کرامتیں دکھاتا رہا، کرامتیں دکھاتا رہا تو کتب بنا۔ فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا، اور علم حاصل کرنے کے بعد میں کتب بنا۔ آپ سے آپ کے ایک مرید نے، ایک شاگرد نے سوال پوچھا تھا کہ غوث پاک سے کہ آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرمایا کہ میری 12 سال عمر تھی، اور جب میں مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا تعلق مدرسوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں نا، ہمارا ایک المیہ یہ ہے، جو بندہ 20 سال 30 سال قرآن پڑھاتا ہے، 20-25 سال حدیث پڑھاتا ہے، 20-25 سال فقہ پڑھاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ مولوی ہے۔ 30 سال اللہ کا قرآن سمجھانے والا مولوی، 25 سال نبی پاک کی حدیث سمجھانے والا مولوی، اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے ہم کہتے ہیں بابا جی سرکار نے۔ یہ ایک بڑا عجب تماشا ہے ہمارے زمانے کا۔ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کا قرآن سمجھانے میں گزار دی ہے وہ مولوی ہے، جس نے ساری زندگی نبی پاک کا فرمان سمجھانے میں گزار دی وہ مولوی ہے، جس نے ساری زندگی لوگوں کو نمازیں پڑھائی ہیں وہ مولوی ہے، اور جس نے 6 مہینے غسل نہیں کیا وہ بابا جی سرکار ہے۔ تو ہم نے جو ولایت کا معیار ہے نا، اس کے اندر تھوڑی سی ڈنڈی مار دی ہے۔
اب غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں 12 سال کا تھا، مدرسے پڑھنے جاتا تھا. جب میں مدرسے میں داخل ہوتا تھا نا تو مجھے فرشتوں کی آواز آتی تھی کہ بچوں بیٹھنے کے لیے جگہ دو، رب کا غوث آ گیا. تو اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا وہ مدرسے کے ساتھ تھا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوث پاک روزانہ 12 گھنٹے مدرسے میں بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھایا کرتے تھے بلا ناغہ. آپ قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں جو ولایت کا معیار ہے نا وہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. ہم نے ولایت کو لباس میں تلاش کیا. ایک بات نوجوانوں سے جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں یا اسکول کالج یونیورسٹیوں سے وابستہ، ان کے لیے بڑی اہم ہے. سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ولایت کا تعلق لباس کے ساتھ نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سادہ ٹوپی پہننے والا، بالکل سادہ کرتا پہننے والا مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق اپنے رب سے بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جبے کبے لمبی لمبی پگڑیاں لشکاریں مارنے والے لباس پہنے ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق رب سے مضبوط نہیں ہوتا. کیونکہ ولایت کا جو معیار ہے وہ لباس نہیں ہے، وہ حسن نہیں ہے. ہم اس کو لباس میں اور حسن میں تلاش کرتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میں معیار دیا وہ یہ کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا غوث پاک کو 10-12 کرامتوں کے اندر اندر ہی جانتے ہیں، نہ اس سے پہلے کی زندگی جانتے ہیں نہ اس کے بعد کی زندگی جانتے ہیں. غوث پاک کے علم کا معیار کیا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ صرف ایک واقعہ سناؤں گا اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ غوث پاک علم کے کس مقام پہ تھے. آپ کے دور کے اندر نا ایک بندے نے قسم کھا لی. قسم یہ تھی کہ میں کائنات میں ایسی عبادت کروں گا جو اس وقت پوری کائنات میں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. اب یہ فتویٰ علماء بغداد کے سامنے پیش ہوا کہ بندے نے قسم کھائی ہے کہ وہ ایسی عبادت کرے گا جو کائنات میں اس وقت اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر اس نے ایسی عبادت نہ کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اب یہ مسئلہ پیش ہوا علماء بغداد کے سامنے، دمشق کے علماء کے سامنے. تو تمام علماء نے یہ کہہ کے اپنا قلم اٹھا لیا کہ ہم نہیں جانتے کہ دنیا کے کس کنارے کون سا بندہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی ذکر کر رہا ہوگا، دریا میں مچھلیاں کون سا ذکر کر رہی ہیں، بلوں کے اندر کیڑے کون سا ذکر کر رہے ہیں، آسمان میں فرشتے کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی تسبیح کر رہا ہوگا. تو یہ معلوم کرنا تو بڑا مشکل ہے کہ ایسی کون سی عبادت ہے کہ جو یہ بندہ اکیلا کرے اور کائنات میں اس وقت اور کوئی نہ کر رہا ہو. لہٰذا ایسی کوئی عبادت نہیں ہے. اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اب وہ بندہ ترلے کرتا پھرے کہ کوئی مجھے حل بتاؤ، میں جہالت میں قسم تو کھا بیٹھا ہوں لیکن میں اپنا گھر بچانا چاہتا ہوں، میں بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اب ایسی کون سی عبادت تلاش کی جائے کہ یہ بندہ اکیلا کر رہا ہو اور کائنات میں اس وقت اور کوئی نہ کر رہا ہو. اب یہ فتویٰ چلتے چلتے غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. سوال پیش کیا گیا کہ بندے نے قسم کھائی ہے کہ وہ ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت کائنات میں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر ایسی عبادت نہ کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہیں، لیکن بیچارہ اب اپنا گھر بچانا چاہتا ہے. تو بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ غوث پاک مسکرائے، فرمایا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ اس کو عبادت کوئی نہیں مل رہی. اب علماء بغداد، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے مفتی گران، کہ ایسی کون سی عبادت ہے جو یہ بندہ اکیلا ہی کرے گا اور کائنات میں اس وقت اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا. آپ نے بلایا اور فرمایا کہ اس بندے کو مکے میں لے جاؤ اور کعبے کا صحن خالی کرواؤ اور اس بندے سے کہو کہ اکیلا کعبے کا طواف کرے. یہ وہ عبادت ہوگی جو کائنات میں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا. تو غوث پاک نے فرمایا درست العلم حتی یکون کتبن، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا. غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کرامتیں دکھاتا رہا تو میں کتب بن گیا. کرامتوں کا انکار نہیں ہے، کیونکہ جو کرامت ہوتی ہے ولی کی وہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. کرامت کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. لیکن غوث پاک نے جو معیار رکھا وہ علم کو رکھا ہے. لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جو میں نے درد پہلے بیان کیا
کہ ایک بندے کی داڑھی سفید ہو گئی اللہ کا قرآن سمجھاتے سمجھاتے، ہم نے کہنا یہ مولوی ہے، اور ایک بندے نے 6 مہینے غسل نہیں کیا، ہم نے کہنا بابا جی سرکار ہے۔ تو جب تک ہم اس معیار سے باہر نہیں نہ نکلیں گے، ہم کبھی تصوف اور ولایت اور کبھی پیری مریدی کا مزہ نہیں لے سکتے۔ ہمارا معیار بڑا غلط ہو گیا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں جب اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا مدرسوں میں نیا سال شروع ہوتا ہے نا، تو سارے استاد بیٹھ کے نا کتابیں تقسیم کرتے ہیں کہ کون سا استاد کون کون سی کتاب پڑھائے گا۔ غوث پاک کے مدرسے میں جب نیا سال شروع ہوتا تھا نا، تو کتابیں تقسیم نہیں ہوتی تھیں۔ غوث پاک فرمایا کرتے تھے جو سارے پڑھنے والے بچے ہیں نا تو وہ تم رکھ لو، اور جو نالائق ہیں وہ سارے عبد القادر کو دے دو، جو بالکل نہیں پڑھتا وہ عبد القادر کو دے دو۔ اور آپ پھر ان کو پڑھا کے بتایا کرتے تھے کہ بچہ پڑھ سکتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ولایت کا معیار رکھا وہ علم پہ رکھا ہے۔ میں ایک جملہ سنا کے اس گفتگو کے دوسرے رخ میں جا کے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ داتا صاحب کے بھی پیروں میں آتے ہیں، اتنی پائے کی ہستی ہے۔ آپ کے شیخ ہیں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ۔ سری سکتی رحمۃ اللہ نے جنید بغدادی کو ایک دعا دی تھی، اگر آپ وہ دعا سمجھ لیں گے نا تو بات سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید جنید بغدادی سے فرمایا تھا، اے جنید، اللہ تمہیں تب تک ولی نہ بنائے جب تک تمہیں قرآن اور حدیث یاد نہ ہو جائے۔ جب تک تم قرآن اور حدیث کو سمجھو گے نہیں تو پیری مریدی کیسے کرو گے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ولایت کا معیار یہ تھا کہ قرآن کو سمجھا جاتا، حدیث کو سمجھا جاتا، اور جو مرید آتے ان کو سمجھایا جاتا۔ آپ سنی لوگ ہیں، بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں، اگر میری بات کا غصہ نہ کریں، برا نہ مانے، تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ علم کے معیار پہ آج کے پیروں کو تولیں گے نا تو بڑی معذرت کے ساتھ میری بات کا برا لگ بھی سکتا ہے، 80% پیر آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے جو قرآن اوپر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے۔ ہم اپنی عقیدتیں، اپنا مال، اپنے نذرانے ان لوگوں پہ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑی توجہ تو کریں کہ آپ نے ایک بندے کے دربار پہ جا کے، جو وہاں پہ موجودہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ نے 15 سال اس سے ملاقات کی ہے اور 15 سال کے بعد بھی اگر آپ کو قرآن سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کا رستہ کہیں غلط چلا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہو بھلا کیا رہا ہے؟ جیسے باپ ساری زندگی کمائی کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد جب بیٹا اس کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے نا تو معاشرہ ایک جملہ بولتا ہے کہ یہ باپ کی کمائی کھا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں میری طرف؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ باپ کی کمائی کھا رہا ہے۔ یہ جتنے آج کے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنے بزرگوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ بزرگوں نے جو لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، دین سمجھایا تھا، لوگوں کو دین پہ لگایا تھا نا، یہ اس کی کمائی کھا رہے ہیں۔ ہم نے ولایت کا معیار بڑا غلط کر دیا۔ عجیب تماشا یہ جو انگوٹھی میں نگ ہے نا، نگ، اب نوجوان ہیں، جب وہ کسی معاملے میں الجھ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ صندوقڑی سے نا ایک نگ نکالتا ہے اور کہتا ہے پتر تو اے نگ پا، تیری قسمت چمک جائے گی۔ اچھا، اب نوجوان پریشانی میں ہوتا ہے، وہ بڑے شوق سے وہ نگ لیتا ہے اور پہن لیتا ہے۔ ہم تھوڑی سی اپنی اگر عقل اور شعور کو استعمال کریں کہ یار اس نے صندوقڑی سے ہمیں ایک نگ نکال کے دیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ تم یہ نگ پہنو تمہاری قسمت چمک جائے گی، ایک نگ کے ساتھ ہماری قسمت تو چمک گئی ہے، خود اس کے پاس پوری صندوقڑی ہے اور بیٹھا نہر کے کنارے پہ ہوا ہے، سڑک کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، اس کی قسمت کیوں نہیں چمکی؟ اس کے پاس تو پوری صندوقڑی ہے نگوں کی، اس کو تو بغیر الیکشن کے وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، جو ایک ایک نگ دے کے بندوں کی قسمت چمکا رہا ہے۔ لیکن جب ہم ان معاملات میں الجھتے گئے تو پھر ان لوگوں نے ہمارا ایمان کیش کرنا شروع کیا، ہمارا مال کیش کرنا شروع کیا۔ ایک بات کو اپنے پلے باندھ لیں، آپ سنی لوگ ہیں، اس بات پہ اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں، اللہ کرنے پہ آئے، کیا کہا میں نے؟ تو ساری کائنات مل کے اس کو روک نہیں سکتی۔
اور اگر اللہ نہ کرنے پہ آئے تو ساری کائنات مل کے کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنے خدا پہ اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ گفتگو کا دوسرا حصہ اور آخری حصہ، اور میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ۔ یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یہ جو نوجوان ہیں جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ میں چند ایک مثالیں دے کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا آپ کا ایک مرید آیا۔ اس نے آ کے کہا حضور کل جو رمضان کا روزہ ہے نا آپ نے میرے گھر میں کھولنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا مرید آیا۔ اس نے کہا حضور کل آپ نے افطاری میرے گھر کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسرا مرید آیا، حضور افطاری میرے گھر کرنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ 70 مریدوں نے دعوت دی۔ آپ نے سب کو کہا کہ روزہ کل تیری طرف ہی کھولیں گے۔ اب جب غوث پاک کی اگلے دن مجلس لگی تو ہر مرید بڑا خوش ہے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھئی تو کیوں خوش ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے خوش ہوں کہ کل غوث پاک نے روزہ میرے گھر کھولا ہے۔ فرمایا نہیں وہ تو میرے گھر تھے۔ تیسرا کہتا تم دونوں جھوٹ بول رہے، وہ تو کل میرے گھر تھے۔ اب آپس میں یہ بحث چھڑ گئی۔ ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کل غوث پاک نے روزہ میرے گھر کھولا ہے۔ اب 70 بندے ایک مسئلے کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں کہ کل غوث پاک میرے گھر تھے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو غوث پاک کا خادم ہے نا، جیسے آج کل سیکٹری ہوتے ہیں، غوث پاک کا خادم ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ غوث پاک کس وقت کہاں گئے تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا کر رہے ہیں، تو چلو چل کے اس سے پوچھتے ہیں کہ کل غوث پاک نے روزہ کس کے گھر کھولا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ ساتھ جاتا ہے۔ اب 70 بندے جمع ہوئے اور غوث پاک کے خادم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے بتا یار کل غوث پاک نے روزہ کہاں پہ کھولا ہے؟ یہ کہہ رہا میرے گھر تھے، وہ کہہ رہا میرے گھر تھے، وہ کہہ رہا میرے گھر تھے، وہ کہہ رہا میرے گھر تھے۔ اب خادم کا کہتا ہے، کہا غوث پاک نے کل کا روزہ اپنے گھر میں کھولا تھا، وہ تو کہیں گئے ہی نہیں، وہ تو کل آستانے پہ موجود تھے۔ اب 70 بندوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کل وہ میرے گھر تھے۔ اب ہم نے سن لیا سبحان اللہ کہہ رہے، لیکن انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ آج کا جدید معاشرہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک وقت کے اندر 70 جگہ پہ چلا جائے۔ انسانی عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ دوسری روایت اس کے بعد میں اس کو سمجھانے کی طرف آتا ہوں۔ جمعے کا دن تھا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے نا جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ تو بیان کرتے کرتے فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جا، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جا۔ جب جمعے کا خطبہ ختم ہوا تو صحابہ نے کہا امیر المومنین آج عجیب منظر دیکھا۔ آپ جمعے کے بیان میں بار بار کہہ رہے تھے اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جا، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے، جبکہ حضرت ساریہ تو نہاوند میں جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں جو مدینے سے 1000 کلومیٹر دور ہے، اور آپ بار بار جمعے کے بیان میں کہہ رہے تھے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یار میں دیکھ رہا تھا کہ دشمن ساریہ کی پیٹھ پہ حملہ کرنے والا ہے، تو میں ساریہ سے کہہ رہا تھا کہ اپنی جگہ چھوڑ اور پہاڑ کے پیچھے چلا جا۔ اچھا بعض صحابہ نے مان لیا، اور جو بعض کے دل میں ایک سوال بیٹھ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مدینے سے آواز دی جائے اور ہزاروں میل دور نہاوند میں آواز چلی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب ان نام ماننے والوں میں نا جناب عمر فاروق کا ایک لنگوٹیا یار بھی تھا۔ جو لنگوٹیا یار ہوتا نا وہ کبھی ترقی ہضم نہیں کرتا۔ اللہ دو دوستوں میں سے کسی ایک کو عزت دے دینا تو لنگوٹے کہندا ہے انہوں میں چنگی طرح جاننا وا، انہوں میں جاننا کہ ہو جائے ہوندا سی، تو لنگوٹیا کبھی ترقی کو ہضم نہیں کرتا۔ اب جناب عمر فاروق کا ایک دوست تھا بچپن کا، کہنے لگا عمر میری بات سن، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، تیرا باپ خطاب نا تجھے چھڑیوں سے مارا کرتا تھا کہ عرب کا بیٹا ہے اور تجھ سے 5 اونٹ ایک قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو ایک اونٹ سیدھا کرتا تھا دوسرا پیچھے، تیسرا سیدھا کرتا دوسرا پیچھے چلا جاتا تھا، تجھ سے 5 اونٹ ایک قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور تیرا باپ خطاب تجھے چھڑیوں سے مارا کرتا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تو مدینے سے آواز دے اور تیری آواز ہزاروں میل دور نہاوند میں چلی جائے؟ تو جناب عمر فاروق نے فرمایا سن، اصل بات یہ ہے کہ جب عمر سے 5 اونٹ ایک قطار میں کھڑے نہیں نہ ہوتے تھے تب وہ تیرا یار تھا، اور آج وہ مصطفیٰ کا یار بن چکا ہے۔
تب یاری تیرے ساتھ تھی، آج یاری مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی۔ اب دو باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کی ہیں کہ غوث پاک نے ایک ہی دن میں 70 جگہ پہ افطاری کی، لیکن عقل اس بات کو نہیں مانتی، یار زمانہ نہیں مانتا۔ آپ فضیلتیں سنتے رہے، ہم مانتے ہیں، لیکن معاشرہ اس چیز کو مانتا۔ اسی طرح جناب عمر نے مدینے سے آواز دی، ہزاروں میل دور نہاون میں آواز چلی گئی، ہم مانتے ہیں لیکن معاشرہ مانتا۔ اب آپ نے صرف اس بات کو سمجھنا اور گفتگو مکمل ہوگی۔ پہلی مثال کیا دی تھی کہ غوث پاک نے ایک وقت میں ایک دن کی افطاری کتنی جگہ پہ کی؟ 70 جگہ پہ۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ ایک ہو، کوئی ذات ایک ہو، اب وہ ایک ہی وقت میں 70 جگہ پہ کیسے جا سکتی ہے؟ بڑی توجہ سے، بالخصوص یہ نوجوانوں کے لیے نکتہ ہے میرا۔ پوری دنیا کے اندر روزانہ 1.25 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور 1.5 لاکھ لوگ روز مرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، انڈونیشیا میں، یو کے میں، یورپ میں، جہاں جہاں انسان بستے ہیں 1.25 لاکھ لوگ روز پیدا ہوتے ہیں اور 1.5 لاکھ روز مرتے ہیں۔ اچھا، جانور اس کے علاوہ مرتے ہیں، پرندے اس کے علاوہ مرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، دنیا کا تیز سے تیز طیارہ بھی ہو، کیا وہ 24 گھنٹے کے اندر پوری دنیا گھوم سکتے ہیں؟ بولیں یار، یہاں سے کینیڈا جانا ہو تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ اب 1.5 لاکھ بندہ مرا ہے، روز مرتا ہے، جانور اس کے علاوہ مرتے ہیں، پرندے اس کے علاوہ مرتے ہیں۔ اب سوال میرا یہ ہے، ایک بندہ ہندوستان میں مرا، اس کی روح کس نے قبض کرنی ہے؟ جو ہندوستان میں مرا اس کی، جو یورپ میں مرا اس کی۔ اچھا، 1.5 لاکھ بندوں کی روحیں قبض کرنی ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ اب بتاؤ، وہ 24 گھنٹے میں پوری دنیا کیسے گھومتا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ جیسے یہ میری ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، میں پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی میں ایسے دیکھتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسرائیل ایک ہے، مرنے والے کتنے ہیں؟ بولو یار، پرندے اس کے، جانور اس کے، لیکن روح تو کب صرف اسرائیل نے کرنی ہے، اور تو کسی نے کرنی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، اسرائیل ایک ہی وقت میں 1.5 لاکھ جگہ پہ کیسے پہنچا؟ غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنی ہتھیلی میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ تو اسرائیل کو جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ بھلا کیا ہے؟ اسرائیل اپنی ہتھیلی کے اوپر پوری کائنات کو دیکھتا ہے، جس کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے، یوں انگلی لگاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب فرشتہ ایک ہے، 1.5 لاکھ جگہ پہ جانا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ پاکستان میں بھی کرنی ہے، ہندوستان میں بھی کرنی ہے، سعودیہ میں بھی کرنی ہے، دبئی میں بھی کرنی ہے، انڈونیشیا میں بھی کرنی ہے۔ جہاں جہاں انسان بستے ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب کی ارواح قبض کرنی ہے، لیکن فرشتہ کتنے ہیں؟ اب بتاؤ وہ کیسے پہنچا؟ تو پلا کیسے پہنچا؟ جب اللہ کسی کو طاقت دے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب میں بات کو بڑا آسان کرنے لگا ہوں، یہ جو نقطہ میں بیان کرنے لگا ہوں، اگر آپ یہ سمجھ لیں گے نا تو ساری زندگی کے لیے آپ کا عقیدہ مضبوط رہے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں ڈالتے ہو نا، سلیپیں ڈالتے ہو، مٹی ڈالتے ہو، آپ مردے کو کسی وقت بھی دفن کریں، وہ فجر کا وقت ہو، ظہر کا ہو، مغرب کا ہو یا عشاء کا ہو، جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو جب قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، اس پہ جو وقت ہوتا ہے نا مردے کے اوپر، وہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا ہوتا ہے۔ جو آخری 20 منٹ ہے نا سورج غروب ہونے کے، مردے کو قبر میں وہ وقت ملتا ہے۔ اس لیے اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری 20 منٹ ہوتے ہیں نا سورج غروب ہونے کے، اس وقت کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، عادت بن جائے، اور جب فرشتے آگے پوچھے نا تمہارا رب کون ہے، تو زبان پہ ہو اللہ۔ اب میت کے اوپر وقت جو قبر میں آیا وہ عصر کے بعد کا تھا اور مغرب سے، پھر بولیں، عصر کے بعد اور مغرب سے۔ مرنے والے کتنے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ اب میرے نبی پاک نے جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، کوئی بندہ جل کے مر جائے، کسی کو جانور کھا جائے، کوئی ڈوب کے مر جائے، یا طبی موت مر جائے،
قبر کے 3 سوال سبھی سے ہونے ہیں۔ اگر کسی بندے کو جانور کھا گیا نا تو جانور کا پیٹ ہی اس کے لیے برزخ ہے، اور قبر کے 3 سوال اس سے جانور کے پیٹ میں پوچھے جائیں گے۔ اگر کوئی جل گیا ہے اور سارے ہی جل گیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا جو بالکل آخری حصہ ہوتا ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، انسان سارا بھی جل جائے، اللہ اس حصے سے قیامت کے دن دوبارہ سارا انسان بنائے گا۔ اس ریڑھ کی ہڈی سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، بتا تیرا رب کون ہے۔ اب مرنے والے کتنے ہیں جی؟ تھوڑا اونچی بولیں، بڑا عقیدہ مضبوط ہوئے گا۔ سب پہ وقت بھی کون سا ہے؟ عصر کے بعد اور مغرب سے کتنے بندے ہیں جی؟ اب آپ نے بتانا حساب کتاب کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ 2 منکر اور 2 فرشتوں نے قبر میں آ کے سوال پوچھنے ہیں۔ مرنے والے کتنے ہیں؟ سب پہ وقت بھی عصر کے بعد اور مغرب سے۔ اچھا، جو بندہ پاکستان میں دفن ہوا اس سے سوال منکر نکیر نہیں کرنے ہیں؟ بولے تو صحیح یار۔ جو انڈیا میں دفن ہوا اس سے، سعودیہ والے سے، انڈونیشیا والے سے، امریکہ والے سے، ناروے کی آخری نکر والے سے۔ اب فرشتے تو 2 ہی ہیں، سب پہ وقت بھی ایک ہی، عصر کے بعد اور مغرب سے۔ اب بتاؤ وہ 2 فرشتے ایک ہی وقت میں 1.5 لاکھ جگہ پہ کیسے پہنچے؟ تو پہنچے ایسے، اللہ نے ان کو جسم لطیف دی ہے کہ جب اللہ طاقت دیتا ہے تو ایک ہی بندہ ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں لاکھوں جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ ورنہ بتاؤ عقل کے استعمال کرنے والے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں ہر جگہ پہ، بتائیں کہ فرشتے تو 2 ہیں، مرنے والا 1.5 لاکھ ہے۔ اب وہ 2 فرشتے ایک ہی وقت میں 1.5 لاکھ جگہ پہ جا کے سوال کیسے کریں گے؟ تو ہر جگہ عقل کا استعمال نہیں ہوتا۔ الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے؟ کہ مرنے والے تو 1.5 لاکھ ہیں، سوال 2 فرشتوں نے کرنا ہے، تو وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے ایک ہی وقت میں 1.5 لاکھ جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ اب آ گیا بات کا خلاصہ، اور بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سمجھنی ہے۔ قبر کا تیسرا سوال کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھا جائے گا، بتاؤ ان کی ذات کے بارے تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ اب مسئلہ پہلے سنیں، نبی کی تصویر بنانا کفر ہے، جو نبی کی تصویر بنائے وہ کافر ہوتا ہے، اور قبر میں مصطفیٰ کی تصویر نہیں دکھائی جائے گی کہ بتاؤ ان کے بارے تمہارا کیا عقیدہ تھا۔ کیوں کہ نبی کی تصویر بنانا تو کفر ہوتا ہے۔ اب مرنے والے 1.5 لاکھ ہیں اور سب پہ وقت بھی ایک ہے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا۔ اب 1.5 لاکھ بندوں سے پوچھا جانا ہے، بتا اس ہستی کے بارے تیرا کیا خیال ہے، اور قبر میں تصویر نہیں دکھائی جائے گی بلکہ میرے مصطفیٰ خود تشریف لے کے آئیں گے۔ اب حضور رہتے گنبد خضرا میں ہیں، لیکن رب کی دی ہوئی طاقت سے جہاں جی چاہتا تشریف لے جاتے ہیں۔ ورنہ بتاؤ، کیونکہ نبی کی تصویر تو کفر ہے سیدھا سیدھا، کیونکہ نبی کا ثانی نہیں ہوتا، نبی کا عکس نہیں ہوتا۔ ادب سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں جو بازار میں ناچنے والے اور ناچنے والیاں ہوتی ہیں، ہم ان کے اوپر ایسے ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ چلے نہیں کرتے، لیکن معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، ناچنے والیوں پہ بھی یوں اور ممبر رسول پہ بھی یوں؟ ممبر کا ایک ادب ہے یار۔ میرے نبی پاک کے ثنا خان حضرت حسان بن ثابت نے جب نبی پاک کی نعت پڑھی نا ممبر پہ بیٹھ کے، اور نعت پڑھ کے فارغ ہو، تو میرے نبی پاک نے اپنی کالی کملی اتاری، یوں لپیٹی اور حضرت حسان کو کیچ کرائی اور کہا یہ میرے نعت خان کا تحفہ ہے۔ تو نعت خان کی عالم کی خدمت کرنا یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ کسی نے آپ کا ایمان تازہ کیا، جاتے وقت اس کو جان بھی دو تو کم ہے، اس نے آپ کا ایمان تازہ کیا، ٹھیک ہے؟ ہماری محفلیں میلاد ہوتی ہیں نا، تو میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میں بڑے ڈر ڈر کے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے، جس کے پاس دتھی ہوتی ہے نا اس کی پہلی سیٹ پکی ہوتی ہے۔ نبی کے ذکر میں بھی آ کے ماڑا بندہ پیچھے بیٹھا تو پھر نبی کا ذکر تو نہ ہوا۔ نبی تو امیر اور غریب کا فرق مٹانے کے لیے آئے تھے،
اور ہم اسی کا ذکر کرنے کے لیے لٹھے والا سوٹ اگے تو جرا بیچارہ میلے کپڑے میں پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. نبی کا ذکر تو یہ نہیں ہے. نبی پاک تو یہ فرق ختم کرنے کے لیے گئے تھے. ہمارا معاشرے کا مسئلہ بھلا کہ دتھی والا پیچھے بیٹھا ہوئے پھر بھی مسئلہ ہے, اگے پوے پھر بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو مہربانی فرمائیں آپ بیٹھ کے صرف نبی پاک کا فرمان سن لیں, دین سمجھ لیں, عقیدہ مضبوط کر لیں. آپ نے اتنا سن لیا میرے لیے کافی ہے. میرے جو نصیب میں ہوگا جاتے وقت مجھے مل ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مہربانی فرمائیں آپ تسلی سے بیٹھ کے صرف دین سنیں. ٹھیک ہے, آپ کی جو محبت ہوگی میں جاتے وقت وصول کر لوں گا, لیکن مہربانی فرمائیں. تو نبی کی تصویر بنانا کیا ہوتا ہے؟ تو قبر میں مصطفیٰ کی تصویر, بلکہ نبی پاک خود. اب مرنے والے کتنے ہیں؟ سب پہ وقت بھی کون سا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں جو انڈونیشیا میں مرا ہے اس سے تیسرا سوال نبی پاک کے بارے ہی ہونا ہے نا. سعودیہ والے سے, دبئی والے سے, پاکستان والے سے. اب نبی کی پاک کی ذات تو ایک ہے. اب بتاؤ ہاں عقل کا استعمال کیسے کرو گے کہ ایک ہی ذات ہے, ایک ہی وقت ہے, مرنے والے 1.5 لاکھ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور رہتے گنبد خضرا میں ہیں اور جہاں جی چاہتا ہے وہاں تشریف لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. میں آج کے دور میں اس مسئلے کو ایک چٹکی میں آپ کو سناتا ہوں. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں سارے؟ بولیں یار. اچھا آپ ایک چینل لگاتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی چینل لگاتے ہیں, کیو ٹی وی لگاتے ہیں, مدنی چینل لگاتے ہیں. آپ نے مدنی چینل لگایا تو جو تصویر آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اگر ہندوستان میں کوئی ٹی وی لگائے تو وہی تصویر آئے گی. دبئی والے کو تھوڑا بولیں گے تو عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. انڈونیشیا والے کو, امریکہ والے کو. اچھا جو تصویر ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بندہ تو ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن پاکستان والے بھی اسے دیکھ رہے ہیں, دبئی والے بھی اسے, یعنی جہاں جہاں انسان بستے ہیں ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یار آپ توجہ تو کریں, یہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. اس کیمرے کی طاقت یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں دکھا سکتا ہے, پوری دنیا میں گھما سکتا ہے. یار گورے کی بنائی شے سارے مانتے بھی ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک بندے کو پوری دنیا میں دکھا سکتا ہے, پوری دنیا گھما سکتا ہے. گورے کی بنائی شے سب نے مانی بھی, سب نے استعمال بھی کی. اور جب اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی طاقت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں لکھا کہاں پہ ہوا ہے. اچھا گورے نے شے بنائی ہے, وہ پوری دنیا میں آپ کو دکھا رہی ہے, آپ کی آواز پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے. اچھا میری آواز پوری دنیا میں چلی جائے تو جس کے مصلے پہ اور جس کے ممبر پہ بیٹھ کے جناب عمر فاروق نے آواز دی تھی تو کیا عمر فاروق کی آواز نہاون میں نہیں جا سکتی؟ میں بات کو تھوڑا سا آسان کرنے لگا اور سمیٹنے بھی لگا. ہم کسی کو اپنے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو کال کرتے ہیں. جب ہمارا کوئی عزیز مکہ یا مدینہ گیا ہو ہمیں وہ ویڈیو کال کرتا ہے. اب آپ نے بڑی توجہ فرمانی ہے. جو بندہ حضور کے روزے کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں بیٹھ کے آپ کو ویڈیو کال کرے تو آپ کا چہرہ وہ جالیوں کے سامنے بیٹھا بندہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیں یار. اگر آپ بولیں تو آپ کی آواز جالیوں تک جاتی ہے کہ نہیں؟ تصویر آپ کی. اچھا جالیوں کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ کیمرے میں آپ کو دیکھ رہا ہے. یار گورے کی بنائی شے کی یہ طاقت ہے کہ وہ جالیوں کے سامنے بٹھا کے بندے کو بندہ دکھا سکتی ہے. تو جالیوں کے اندر سے حضور نہیں دیکھ سکتے یار؟ ہماری آواز موبائل جالیوں تک پہنچا رہا ہے تو مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام نہیں بن سکتا یار؟ عجیب معاملات میں امت کو الجھایا ہوگا یار. ہماری تصویر موبائل مدینے میں پہنچا دیتا ہے تو حضور نہیں دیکھ سکتے یار؟ ایک بندہ بند گاڑی میں کار میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور گاڑی والے نے شیشے بند کیے ہوئے ہیں. باہر کھڑا بندہ زور زور سے چیخیں مار رہا ہے. گاڑی کے اندر آواز آئے گی کیونکہ گاڑی کے شیشے بند ہیں. اچھا بندہ سامنے موجود ہے, وہ زور زور سے چیخ بھی رہا ہے لیکن اس کی آواز گاڑی میں کیونکہ گاڑی کے شیشے. اچھا جو بندہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو امریکہ میں بیٹھ کے ایک بندے نے فون کیا اور امریکہ والے بندے نے ہلکا سا کہا ہیلو. بتائیں گاڑی کے اندر آواز آئی کہ نہیں آئی؟ سامنے بندہ موجود تھا اس کی نہیں آئی. ایک چھوٹی سی ٹیکنالوجی.
امریکہ میں بندے نے کہا ہیلو، تو اس کی گاڑی کے اندر آواز، یار یہ موبائل کروڑوں میل دور بیٹھے بندے کی آواز دوسرے بندے کو پہنچا سکتا ہے، تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے جناب عمر کی آواز نے ہاون میں نہیں جا سکتی یار؟ گورے کی شے کو سارے ہی مانتے ہیں یار، استعمال بھی کر رہے ہیں۔ آپ پوچھو یہ کیسے آواز، نہ کوئی تار ہے نہ کوئی اور چیز، آپ ہیلو کرتے ہو، امریکہ میں بیٹھے بندے کو آواز چلی جاتی ہے۔ اور جب باری آئی اللہ کے نبیوں کی ولیوں کی تو پوچھا لکھا کہاں پہ ہوا ہے؟ تو مہربانی فرمائے امت کو الجھاؤ میں پیدا نہ کرے۔ روح قبض کرنے والا فرشتہ 1.5 لاکھ روحیں قبض کرنی ہے انسانوں کی، پرندے اور جانور اس کے علاوہ ہیں، تو لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک ہی فرشتہ لاکھوں جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ قبر میں مردے پہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ عصر کے بعد اور مغرب سے۔ مرنے والے کتنے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ حساب کتاب والے فرشتے کتنے ہیں؟ 2۔ لگتا ہے یہ بچوں کو یاد ہو گیا، پیچھے والوں کو کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بھی تھوڑی مہربانی فرمائیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو بھی یاد ہو گیا۔ فرشتے کتنے ہیں جی؟ 2۔ سوال جواب کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ 2۔ سوال کرنے کتنے لوگوں سے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ اور ایک بات یہاں پہ دوسری حدیث بھی سن لیں، قبر کے 3 سوال صرف مسلمان سے نہیں ہوں گے، ہندو سے بھی ہوں گے، سکھ سے بھی ہوں گے، عیسائی سے بھی ہوں گے، یہودی سے بھی ہوں گے، نصرانی سے بھی ہوں گے۔ قبر کے 3 سوال ہر انسان سے ہوں گے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو۔ تو مرنے والے کتنے ہیں؟ کوئی اپنے مردے کو جلا دے، اس کی ریڑھ کی ہڈی سے 3 سوال ہونے ہیں، معافی کسی کو نہیں ہے۔ تو فرشتے کتنے ہیں؟ تو وہ 1.5 لاکھ جگہ پہ کیسے گئے؟ اللہ کی دی ہوئی۔ اور تیسرا اور اہم سوال قبر کا تیسرا سوال ہے، بتاؤ مصطفیٰ کے بارے کیا خیال تھا؟ اب حضور کی ذات کتنی ہے؟ اور نبی کی تصویر بنانا کفر ہے، اور قبر میں مصطفیٰ کی تصویر نہیں دکھائی جائے گی بلکہ مصطفیٰ خود تشریف لائیں گے۔ تو اس واسطے اپنے معاملات کے اندر الجھاؤ پیدا نہ کریں، دین کو بڑے تحمل کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ سمجھیں۔ بیسیکلی ہم سنی لوگ ہیں، کرامتیں سن لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر تفصیل کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے آج کی نشست سے اپنا یہ عقیدہ مضبوط کر کے جانا ہے کہ جب اللہ کسی کو طاقت دیتا ہے تو ذات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے لاکھوں جگہ پہ۔ یار ایک کیمرہ موبائل کا ٹی وی کا کیمرہ لگا ہوتا ہے، وہ ایک ہی بندے کو ایک ہی وقت میں کروڑوں اربوں لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، وہ سارے مان رہے ہیں، حالانکہ بندہ تو ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آواز پوری دنیا سنے تو سارے مان رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ امتیوں کی بولی نہیں سنتے ہوں گے یار۔ عجیب تماشا بنا دیا امت کے اندر۔ تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی بس وہیں پہ لا کے سمیٹ رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ بات میں نے شروع یہاں سے کی تھی، جس نے 25-30 سال قرآن پڑھایا وہ کون ہے؟ جس نے 25-30 سال حدیث پڑھائی وہ کون ہے؟ تو جن نے 6 مہینے غسل نہیں کیا تھا بابا جی سرکار نے۔ مہربانی فرمائے امت پہ تھوڑی سی مہربانی فرمائے، اس معیار سے باہر نکلیں۔ آپ یقین کریں ایسی ایسی باتیں کہنے کو ہیں کہ اگر بچے نہ ہوں تو بندہ دل پھاڑ کے سنائے کہ امت کو کتنے 2 نہیں سب ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، ہمارے عقیدوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے مال کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس واسطے تھوڑی سی مہربانی فرمائے، امت کے اوپر تھوڑا احسان فرمائے، ولایت کے معیار کو سمجھیں۔ ولایت کا تعلق لباس کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے شروع میں مثال دیا کہ بندے نے سادہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے، سادہ کرتا پہنا ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جبے کبے لمبی لمبی دستاریں لمبی لمبی پگڑیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں جس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہے۔ آخری جملہ اس کے لیے میں اس کے بعد دعا کرتا ہوں۔ آپ جب درباروں پہ جاتے ہیں نا تو آپ نذرانہ ڈالتے ہیں، نذرانہ دینا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ پھر بولیں۔ بزرگوں کو نذرانہ دینا کیا ہے؟ اچھی بات ہے، لیکن کس کو نذرانہ دیں؟ آپ جب باکس پہ نذرانہ ڈال کے آ جاتے ہیں درباروں کے اوپر، وہاں کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں وہ ان پیسوں سے اگر کتے خرید لیں، گھوڑے خرید لیں، اپنی نئی گاڑی خرید لیں تو آپ کو کتنا کا ثواب ہوگا؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بڑی درد کے ساتھ ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ بڑے بڑے ہمارے آستانے ہیں، ہمارے بڑے بڑے بزرگ گزر گئے،
جتنی بڑی بڑی گدیوں کے ہم نام جانتے ہیں، آپ نے اپنی اپنی زندگی میں کبھی یہ سنا ہے کہ فلاں بزرگ جو دربار ہے نا، اس دربار سے اس سال امت کے لیے 10 عالم تیار کیے گئے، 10 حافظ تیار کیے ہیں اس دربار والوں نے؟ زندگیاں بیت گئی ہیں نذرانے کھاتے ہوئے، کم از کم امت کو عالم تو تیار کر کے دو۔ صرف اس آستانے پہ جا کے نذرانہ دیں جو آپ کا پیسہ دین پہ لگتا ہو، آپ کے پیسوں سے علماء تیار ہوتے ہوں، حفاظ تیار ہوتے ہوں، مبلغین تیار ہوتے ہوں۔ آپ کے دیے ہوئے نذرانے جب کوئی عالم تیار ہوگا نا، جب وہ ممبر پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کرے گا نا، تو آپ گھر میں سو بھی رہے ہوں گے نا، تو آپ کے درجے اللہ کے ہاں بلند ہو رہے ہوں گے۔ ہم نذرانہ کن کو دے رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بھائی، آپ مرید نئی گاڑی لیتا ہے تو اس کے پیچھے لکھواتا ہے یہ میرے پیر کی نظر ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جب پیر نئی گاڑی لے نا، تو وہ بھی اس کے پیچھے لکھوائے یہ میرے مرید کا نذرانہ ہے۔ تھوڑا اب اس طرح بھی تو آنا چاہیے نا، 2021 ہو گیا، معاشرہ ماڈریٹ ہو گیا۔ ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے وہاں پہ قوالیاں کرائی جا رہی ہیں۔ کتنے عالم ہم نے امت کو تیار کر کے دیے، یہ لمحہ فکری ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہمارا پیسہ بے دردی کے ساتھ کہاں بہایا جا رہا ہے۔ آپ کو کتنے عالم ملے معاشرے کے اندر؟ یہ سارے لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکر، ایک بات کو یاد رکھیں، ہم نہ اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز اپنے پاس نہیں نہ ہوتی، اولاد مانگ لے تو اس کو وہ بھی دیتے ہیں، اور جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں نا بیاہ کر کے، تو اس کو اتنا جہیز دیتے ہیں، اتنا جہیز دیتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور پڑوسیوں کے ہاں سامان رکھنا پڑتا ہے، اتنا جہیز دیتے ہیں۔ اور ذرا بیٹی جوان ہوتی ہے نا تو ماں چیزیں بنانا شروع کر دیتی ہے۔ بیٹی کو جہیز اتنا دیا کہ بیٹے والے کا گھر چھوٹا پڑ گیا۔ دنیا کی ہر نعمت دی، نہیں دیا تو صرف نبی کا دین نہیں دیا، باقی سب کچھ دیا۔ بیٹیاں جہیز سے نہیں، مصطفیٰ کے دین سے بسا کرتی ہیں۔ ہم بیٹی کو رخصت کرتے وقت نا قرآن کا سایہ کرتے ہیں، اور قرآن کے سائے سے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ کسی بھی ذی شعور انسان کو پوچھو بھئی قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو ایک ہی جواب ملے گا، جی قرآن کا سایہ ہوگا، قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی سکون میں ہوگی۔ میں کہتا ہوں یار، قرآن سر کے اوپر ہو تو اس کی اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی یار۔ ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم دے ہی نہیں رہے۔ اولاد کو سبھی کچھ دیا، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کے اولاد کو دیا، صرف نہیں دیا تو نبی کا دین نہیں دیا، باقی سب کچھ دے دیا۔ اور جب نبی کا دین نہیں نہ دیا تو نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، 4-5 جوان بیٹے ہوتے ہیں باپ کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ باپ کے ساتھ سلوک بھلا کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھلا کیا ہے یار، آ کے ابو کو غسل تو دے دو۔ خدا کی قسم، اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے نہیں گیا جس کی اولاد اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہ لگا۔ جس اولاد کو چوم چوم کے تم نے جوان کر دیا، جس اولاد کے لیے سب کچھ جمع کرتے رہے، اس نے تو مرنے کے بعد تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے گیا ہی نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے، غیر اس کو آگے غسل دیں۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، غسل دینے والا سگا بیٹا ہو نا، باپ میں 100 عیب بھی ہو، چہرہ بگڑ جائے، جسم بھاری ہو جائے، بدبو آئے، نہلانے والا اپنا ہو تو کسی کو بتاتا نہیں، اور غیر ہو تو کبھی چھپاتا نہیں۔ وہ جگہ جگہ تذکرہ کرے گا، پاری شکل بگڑ گئی سی، جسم بڑا بھاری ہو گیا سی، بدبو آن لگ پئی سی۔ فیصلہ تو کرو، نہلانے والا بیٹا ہو، کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ نسلوں کو سبھی کچھ دے رہے ہو، کم از کم اتنا دین تو دو کہ ہمیں مرنے کے بعد نہلا سکے۔ غوث پاک کی 11ویں کھاتے کھاتے بال چٹے ہو گئے۔ قرآن کی 2 آیتیں تو ہم نے سیکھی نہیں ہیں۔ غوث پاک تو ساری زندگی درس قرآن دیتے رہے، درس حدیث دیتے رہے، ہم صرف 11ویں کھانے والے رہ گئے۔
پورے شمالی لاہور کے اندر 11ویں کے لیے چندہ جمع ہوتا ہے، 11ویں کی ختم کے لیے فکر ہوتی ہے، اور بھائی 11ویں کرو، ہر مہینے میں 2 بار کرو، لیکن کم از کم اس میں لوگوں کو اتنا دین تو سمجھا دو کہ مرنے کے بعد ان کی میت غسل کے لیے نہ ترسے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، اللہ کسی کو دولت دے تو یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ کسی کا امیر ہونا یہ اس کی، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، طنز نہیں، تنقید نہیں، صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ ڈیفنس کے قبرستان میں چلے جائیں، جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے بچے لاکھوں کی گاڑیوں میں اور کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں۔ سچا کہ جھوٹ ہے؟ لاکھوں کی گاڑیاں اور کروڑوں کے۔ آپ وہاں قبرستان میں چلے جائیں، کسی قبر پہ آپ کو کوئی فاتحہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں اس باپ سے بڑا غریب بندہ مرے کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی نسلوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ کم از کم اپنی نسلوں کو اتنا دین ضرور دینا کہ وہ مرنے کے بعد تمہاری میت کو نہلا سکے۔ جس اولاد پہ آپ کو بڑا مان ہے نا، ہونا چاہیے۔ ایک بات کو آج اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا، یہ اولاد مرنے کے بعد ایک بچہ اٹھے گا، یہ پاپا کا موبائل ہے، پاپا کی نشانی ہے، میں نے رکھنا ہے۔ یہ پاپا کی موٹر سائیکل ہے، پاپا کی نشانی ہے، میں نے رکھنی۔ پاپا کی گھڑی ہے، میں نے رکھنی ہے۔ تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں تھی؟ وہ تو نے غریب کو صدقہ کر دیا۔ جس اولاد پہ بڑا مان ہے نا، میرے پتر میریاں باواں، جس صابن کے ساتھ باپ کو نہلایا جاتا ہے نا، یہ بچے وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے، ان کو خوف آتا ہے۔ کفن کا بچا ہوا کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ اس واسطے غوث پاک کی 11ویں کھائیں، رج کے کھائیں یار، یہ ہمارے نصیبوں کی ہیں، ہر کسی کے نصیب میں تھوڑی ہے، لیکن اس کو حلال کریں، اپنے بچوں کو دین پہ لگائیں۔ میں بڑے بڑے دینداروں کو جانتا ہوں، وہ خود دیندار ہیں، ان کے گھروں میں دین نہیں ہے۔ دینداروں کے بچے اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنے باپ کو نہلا سکے۔ کم از کم اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگا دیں یار، ایک بچے کو۔ سارے خاندان کے غسل اور جنازے پکے ہو جائیں گے، ان کی میتیں ترسیں گی نہیں۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیر میں ہوگا نا، بڑے سے بڑے مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑے پیر کی تکبیر میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیٹے کو پتہ سامنے میرا باپ ہے، میری ماں ہے، بخشش میں نے کروانی ہے۔ اس واسطے غوث پاک کی 11ویں کھائیں، ضرور کھائیں، لیکن غوث پاک نے ولایت کا معیار علم کو قرار دیا کہ درست العلم حتی یکون کتبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا۔ تو خدا کے واسطے مہربانی فرمائیں، دین کو سیکھیں، دین کو۔ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں۔ کم از کم مرنے کے بعد ہماری میت غسل کے لیے نہیں ترسے گی، ہمارا جنازہ نہیں ترسے گا، ورنہ یہاں پہ ترلے کیے جائیں گے کہ یار کوئی نہلانے والا آ کے نہلا دے۔ باپ کی چیزیں تقسیم ہو جائیں گی، لیکن باپ کی میت کو بیٹا کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ماں کی میت کو بیٹیاں ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ ماں کا زیور تو بیٹیوں میں بٹ جاتا ہے، لیکن ماں کو نہلانے کے لیے بیٹی آگے کوئی نہیں آتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین ضرور دیں یار۔ ٹوٹل میں نے 3 باتیں آپ سے گوش گزار کی ہیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ غوث پاک نے فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ۔ دوسری بات کہ جب اللہ کسی کو طاقت دیتا ہے تو وہ ہوتا ایک ہی ہے، لیکن رب کی دی ہوئی طاقت سے ایک ہی وقت میں لاکھوں جگہ پہ۔ تیسری بات، اپنی نسلوں کو سب کچھ دیں، لیکن اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد ہماری میت غسل کے لیے نہ ترسے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا